شیخ آپ نے ذکر کیا پروگرام کے اندر شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ کے حوالے سے، ان کے ساتھ آپ کی باتوں سے بھی لگتا ہے، ویسے بھی پروگرام سے پہلے بھی آپ کی گفتگو میں بار بار ان کے ذکر کے آنے سے لگتا ہے کہ آپ کا ان کے ساتھ اچھا تعلق رہا. ایک تو آپ ان کے ساتھ تعلق کی نوعیت بتائیں، دوسرا ان کی نظر میں جو سلفیت کی فکر ہے اور آج کل جو سلفیت کی فکر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے خاص کر پاکستان میں اور انڈیا میں، بر صغیر پاک و ہند میں، تو اس میں آپس میں جو فرق ہے وہ بھی ذرا ناظرین کو بتائیں. اچھا دیکھیں، شیخ عزیر شمس سے ہمارا جو تعلق رہا ہے وہ بڑا قریبی تعلق رہا، قلبی تعلق بھی رہا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کی علمی زندگی کا آغاز جو تھا وہ میرے پردادا سے ہوا تھا. صحیح. وہ میرے پردادا کے سوانح نگار بھی تھے، اردو میں بھی عربی میں بھی کتابیں لکھی. اس کے علاوہ ان کی کتابوں کو انہوں نے جو پہلا علمی کام کیا تھا وہ رفع الالتباس عن بعض الناس کی تحقیق تھی، وہ علامہ عظیم آبادی کی ہی کتاب تھی. انہوں نے جو پہلا مضمون لکھا وہ علامہ عظیم آبادی پہ لکھا. جو پہلی باقاعدہ کتاب لکھی وہ ان کی سوانح حیات المحدث شمس الحق و اعمالہ کے نام سے لکھی. تو یہ ایک فطری تعلق تو ویسے ہی بن گیا. تو ان سے بات چیت رہتی تھی. پھر جب میں مکہ میں گیا تو ان سے براہ راست ملاقات بھی ہوئی. اچھا، مجھے اپنی زندگی میں اس قدر فطری مناسبت اور قلبی وابستگی کسی اور شخصیت کے ساتھ محسوس نہیں ہوئی جتنی ان کے ساتھ ہوئی. اور ماشاءاللہ وہ بڑے اعلیٰ دماغ آدمی تھے اور بہت زرخیز دماغ رکھتے تھے. ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے کہ علم کا آ جانا ایک الگ چیز ہے، لیکن دماغ کی زرخیزی ایک دوسری چیز ہے. وہ ان کے پاس بہت زیادہ تھی، جو مجھے تقریباً اس کے بعد کسی میں نظر نہیں آتی. شخصیت بھی بڑی باغ و بہار تھی، تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کی فکر میں کافی وسعت تھی. وہ صحیح سلفی فکر کے عالم تھے، اور جو ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، نواب صدیق حسن خان، میاں نذیر حسین محدث دہلوی، علامہ عظیم آبادی وغیرہ، تو یہ ان کی فکر کی تسلسل کہہ سکتے ہیں آپ ان کو. انہوں نے کبھی مسلک پہ سمجھوتا نہیں کیا، اپنا عقیدہ اپنا نظریہ ہمیشہ پیش رکھا. تاہم ان کی رواداری مشہور ہے علمی حلقے میں. اور کوئی بھی صاحب علم جو صحیح معنوں میں صاحب علم ہوگا وہ رواداری ہوتا ہے، وہ تنگ نظر نہیں ہوتا، اس کا سینہ اتنا تنگ نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کو برداشت ہی نہ کر سکے. تو ان کے پاس وسعت کافی تھی، لیکن اپنے مسلک منہج کے تسلط کے ساتھ تھی. ایسا نہیں تھے کہ وہ تساہل پسند ہوں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رواداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ تساہل پسند ہو گئے، تو یہ ان میں ان کی ذات میں بھی نہیں تھا اور ایسا وہ تھا بھی نہیں. اچھا، ایک سلفیت کی جو ہے نا وہ تعریف ان کے نزدیک تھی جس کے ساتھ آپ بھی متفق ہیں، اور ایک ادھر جو ہمیں بر صغیر پاک و ہند میں رائج ہے جو تشدد پسندی ہے، جو بہت زیادہ ریجڈ قسم کے جو سلفی ہیں، تو ان کے حوالے سے ان کے کیا تاثرات ہوتے تھے؟ میں نے کبھی اس حوالے سے ان سے بات چیت نہیں ہوئی. میں نے اصل میں ان کی فکر آپ کو بیان کر دی. اچھا، ان کی فکر اور عملی ثبوت جو ہے وہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے بارے میں ان کی کیا رائے ہو سکتی ہے. آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں، یا کوئی بھی صاحب علم اندازہ لگا سکتے ہیں. اچھا، میں یہ سوال آپ سے اس لیے پوچھا تھا کہ ادھر کے کچھ لوگ ہیں جو کافی زیادہ سلفیت میں سختی رکھتے ہیں. متشدد تو نہیں میں کہوں گا، کافی زیادہ ان کے اندر سختی پائی جاتی ہے، تو وہ ان کو بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں. خاص کر ان کے جو ہے نا وہ، میں نے تو نام ہی انہیں سے سیدھی سی بات ہے کہ انہیں سلفیوں سے سنا تھا کہ جو خود اس وقت بڑے سخت قسم کے سلفی ہیں. لیکن جب میری ان سے ملاقات ہوئی مکے میں، تو ان کی فکر اور ان کی فکر میں تو بہت زیادہ فرق تھا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ زمین و آسمان کا فرق تھا. تو اس حوالے سے آپ کی کیا فائنڈنگ ہے؟ دیکھیں، سلفیت کی تو اصل تعریف وہی ایک ہے جو چل رہی ہے. باقی لوگ نت نئی تعریفیں کرتے رہیں یا اپنی فکر کو پروان چڑھاتے رہیں، وہ الگ بات ہے. میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں کہ بعض چیزیں ذوق اور طباع پر منحصر ہوتی ہیں، جس کو لوگوں نے خام منہج یا فکر سمجھ لیا ہے. صحیح. مثال کے طور پہ ہر دور میں ہر مسلک میں متشدد مزاج کے لوگ پائے جاتے ہیں، روادار بھی پائے جاتے ہیں، تساہل پسند بھی پائے جاتے ہیں، اور یہ مزاج ہمیشہ رہے گا، اس کو ہم کبھی ختم نہیں کر سکتے. ہم دیکھتے ہیں نواب صدیق حسن خان، ان کی رواداری بھی مشہور ہے. تو مولانا ثناء اللہ مصری جو ہیں وہ ہر طبقے سے ملتے تھے، سیاسی آدمی بھی تھے اور ان کا ملنا جلنا بھی تھا. اور ان کے اہل حدیث امرتسر میں بڑے بڑے بزرگوں پہ، حنفی بزرگوں کی وفات پر تعزیتی شذرات چھپے ہیں، اور بڑے اچھے چھپے ہیں، جیسے مولانا اشرف علی تھانوی ہو گئے، پیر محمد علی شاہ گولڑوی ہو گئے، مولانا محمود حسن دیوبندی ان کے استاد بھی تھے، ان کا بھی بڑا اچھا ذکر کیا انہوں نے. تو یہ ایک اخلاقی رواداری جو تھی، اس کو مذہب سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو یہ ہمیشہ ان لوگوں نے رکھا ہے. اس کے ساتھ کہ مولانا ثناء اللہ مصری اہل حدیث امرتسر کے ایڈیٹر بھی تھے اور اہل حدیث مسلک کا ترجمان رسالہ تھا. تو انہوں نے اپنی ترجمانی سے کبھی کنارہ کشی نہیں کی، نہ اس سے ایک لمحے کا بھی انحراف کیا ہے. اس کو رکھتے ہوئے انہوں نے اخلاقی روابط نبھائے ہیں. اچھا، انہی کے دور میں ہمیں ایسے نام بھی ملتے ہیں کہ انہوں نے بہت سخت رویہ اختیار کیا، خود مولانا کے لیے بڑا سخت رویہ اختیار کیا. ایک عالم دین ہے، نام نہیں لوں گا ان کا، مولانا ثناء اللہ مصری کے معاصر ہیں. تو ان کی کتابوں کے نام ایسے ہیں کہ ہم اس کو اپنی کتاب دبستانی نظریہ میں نقل بھی نہیں کر سکتے. یعنی نام میں ہی انہوں نے مولانا ثناء اللہ مصری کو کافر تک کہہ دیا. صحیح. تو یہ ذوق کا اور طباع کا فرق ہے، جس کو لوگوں نے منہج کا سمجھ لیا ہے. تو منہج سے کہیں زیادہ یہ انسان کی طبیعت اور ذوق کا فرق ہے، ذاتی اس کے جو ہے نا اپنی طبعی رجحانات، طبیعت کے. ہاں جی.